میں نے کہا حضور نے کیا کیا تھا غدیر پر؟ بولا حضور نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کر اٹھایا، حضور نے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ میں نے کہا یہاں حضور نے ہاتھ اٹھا کر کہا تھا نا، ہاتھ اٹھا کر۔ میں نے کہا ہمارے پاس اس سے بڑی دلیل ہے، ہمارے پاس اس سے، لیکن ہم اس دن عید نہیں مناتے۔ تم نے کہا حضور نے ہاتھ اٹھایا، حق ہے۔ حضور نے کہا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، حق ہے، بالکل صحیح بات ہے، لیکن عید نہیں۔ کیوں؟ میں نے کہا اگر عید منائیں گے تو پھر غدیر خم پر تو حضور نے ہاتھ اٹھا کر کہا تھا، لیکن حدیبیہ پہ ہاتھ تھوڑی اٹھایا، حضور نے تو اپنا ہاتھ ہی کہہ دیا عثمان کا ہاتھ ہے۔ تو پھر ہم اس دن کو عید حدیبیہ تو نہیں کہتے۔ اگر ہم تمہاری طرح منافق ہوتے، ہمارے دلوں میں تمہاری طرح چور ہوتا، ہمارے دلوں میں تمہاری طرح ڈاکہ ڈالنے کی پلاننگ پالیسی ہوتی، تو ہم کہتے ادھر ہاتھ اٹھا کر کہا تھا، لہذا وہ عید غدیر ہے۔ حدیبیہ کو بھی عید حدیبیہ مانو، کیونکہ عثمان کے لیے حضور نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہہ دیا، لہذا حضور کا ہاتھ علی کے ہاتھ سے زیادہ درجہ رکھتا ہے۔ عید مانو، لیکن ہم عید نہیں کہتے۔ کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے کہ ہم عثمان غنی کو تیسرا خلیفہ مانتے ہیں، پہلا نہیں مانتے۔ جو پہلا خلیفہ ابو بکر کو مانے وہ نہ عید حدیبیہ منائے گا نہ عید غدیر منائے گا۔ تو یہ حدیث اہل سنت کے نزدیک بالکل مستند ہے، قابل قبول ہے، قابل اعتماد ہے کہ اللہ کے نبی نے حضور کو مولا کائنات کا خطاب دیا۔ تو یہاں مولا ہونے کا اعلان کیا، اور اس کل ایک جہالت چلی، اس تاریخ کو ایک نئی عید آ گئی اب آج کل، عید غدیر۔ کیا آ گئی؟ اور یہ مجاوروں نے لایا یہ۔ پہلے تو شیعہ مناتے تھے یہ، اب ان کو کیا سوچی پتہ نہیں، اس دن یہ سب عید منانے لگے، حالانکہ اہل سنت میں اس عید کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اور یہ عید 600 ہجری میں ایک شیعہ بادشاہ آصف الدولہ نے اس کو ایجاد کیا، کسی امام نے یہ عید نہیں منایا، کسی امام نے یہ عید غدیر نہیں منائی۔ پوچھا گیا بھائی ان سے کیوں آپ عید غدیر کیوں مناتے ہیں؟ کہا صاحب عید غدیر اس لیے کہ حضرت علی کی ولایت کا اعلان کیا تھا رسول اللہ نے، اسی دن آپ نے اپنے علی کو وصی کہا، اسی تاریخ کو آپ نے مولا کہہ کر اپنے بعد خلافت کی نشاندہی کر دی، خلیفہ ڈکلیئر کر دیا۔ یہ سب بچکانی باتیں۔ اگر علی کو خلافت دے دی تھی یا مولا کے معنی میرے بعد خلیفہ ہے تو حدیث کرو مطلب ہی من کن تو مولا پہلے، جس کا میں مولا، فعلی مولا، علی اس کا مولا، تو مولا کے معنی تم نے خلیفہ لے لیے، تب ترجمہ کیا ہوا؟ جس کا میں خلیفہ، علی اس کے خلیفہ۔ تو حضور کس کے خلیفہ ہے؟ آپ کے خلیفہ ہے۔ حدیث کا مفہوم یہاں بیٹھ نہیں رہا ہے۔ تو مولا کے معنی یہاں خلیفہ نہیں ہے، مولا کے معنی یہاں حکمراں نہیں ہے، مولا کے معنی مددگاری ہے۔ ایک چیز تھوڑے دیر کے لیے اگر ہم آپ کی بات مان لیں کہ بھائی یہ عید اس لیے ہو گیا ہمارے لیے دین، ہم عید اس لیے مناتے ہیں کہ اعلان ولایت علی ہوا اس دن، تو میں نے کہا عقلوں پہ تمہارے افسوس کہ جس تاریخ کو اعلان ولایت علی ہوا وہ عید ہو گیا، تو جس تاریخ کو اعلان نبوت ہوا اس کو عید کیوں نہیں منایا تم نے؟ بھائی کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آپ کے؟ ولایت کا اعلان بڑا ہے کہ نبوت کا اعلان بڑا ہے؟ وہ تاریخ کو تو آپ عید نہیں مناتے، بلکہ آئیے میں بتاتا ہوں کسی امام نے عید نہیں منایا یہ۔